بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی محفل الحمدللہ تعالی باعث برکت ہے۔ میں تو ایسی محفل میں سچ بات ہے صرف سننے کے لیے آتا ہوں۔ میرا ذوق یہ ہوتا ہے جب احباب کی خواہش ہو یا اصرار ہو تو پھر کچھ کہنا میرا فرض بن جاتا ہے، پھر میں پھنس جاتا ہوں، مجبوری ہے۔ چلو اختتام اس مجلس کا کلمہ نصیحت پہ ہوگا انشاءاللہ۔ دو چیزیں اختصار کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک چیز وہ جس سے ہمارا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ بڑی قربت کے ساتھ قائم ہو جائے، ایک وہ چیز جس کے ذریعے ہم اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں، اللہ کی قربت نصیب۔ اور دوسری چیز وہ جس سے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ساتھ قربت نصیب۔ سبحان اللہ۔ بہت سے اعمال ایسے ہوتے ہیں جن سے اجرت ملتی ہے، یعنی اجر ملتا ہے۔ بہت بڑا عمل وہ ہے جس سے اجرت تو ملے گی ہی ملے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ جو شخص بھی کوئی نیک عمل کرتا ہے تو ہر ایک نیکی پر اس کو 10 گنا اجر ملتا ہے، 10 گنا اجر ملتا ہے۔ تو یہ جو اجرت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تو ہر عمل کو کے نتیجے میں ملتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام عدل ہے، یہ نظام عدل۔ کوئی عمل بھی اجر سے خالی نہیں جاتا، مگر بڑے عمل وہ ہیں جن سے خالی اجرت نہیں قربت ملی۔ اللہ اکبر، سبحان، قربت ملی۔ ایک لطیف سی بات ہے، وہ قرآن مجید سے کوٹ کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ سورہ اعراف میں آیا ہے جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے اور فرعون آپ کی عظمت سے اور آپ کا معجزات، آپ کے معجزات دیکھ کے گھبرا گیا، تو اس نے اپنی کونسل بلائی، جو اس کے منسٹرز تھے، اس کے ایڈوائزرز تھے، ان منسٹرز کو، ایڈوائزرز کو اس نے بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتاؤ اب میں کیا کروں، یعنی موسیٰ کو کس طرح ڈیفیٹ دے، کیسے کاؤنٹر کریں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے نمائندے تمام شہروں میں بھیجو اور جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں، ٹاپ کے پروفیشنل سکلفل جادوگر، میجیشنز، ان سب کو بلا اور انہیں ان کے مقابلے میں لیا، انہیں کہیں کہ یہ وقت ہے اپنے جادو کا۔ انہوں نے کہا یہ بہت بڑا جادوگر لگتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا تو ضروری ہے کہ مصر کے سارے جادوگر ان کے مقابلے کے لیے بلا۔ اب وہ جادوگر، قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے کہ وہ پروفیشنل میجیشنز تھے، یعنی فرعون کے درباری نہیں تھے، ان کا اپنا ایک سکل تھا، پروفیشن تھا۔ تو وہ اس کے بلانے پر آئے تو انہوں نے آ کے جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، فرعون سے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہم جب اپنا جادو دکھائیں گے اور ہم اگر غالب آ گئے تو ہمیں اجرت ملے گی۔ اس نے پوچھا کہ اگر ہم غالب آ گئے، کنڈیشن بات کی، شکست خوردگی پر اجرت نہیں مانگی۔ مطلب یہ کہ جس مقصد کے لیے، آبجیکٹو کے لیے تم نے بلایا ہے، اگر ہم وہ اچیو نہ کر سکیں تو پھر ہماری سروسز پر اجرت نہیں ہوگی۔ جس مقصد کے لیے بلایا ہم وہ کر دیں اور شکست دے دیں حضرت موسیٰ کو۔ یہ فرعون سے بات ہو رہی ہے، یہ بڑی دلچسپ چیز ہے۔ دو ڈائلاگز اس مقام پر مذکور ہیں قرآن مجید میں، جادوگروں کے 2 ڈائلاگز۔
دو مکالمے کیے ہیں، دو مذاکرے کیے. پہلا فرعون سے ہوا، اس سے کہا ہے کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں اجرت دو گے. اس پر فرعون نے جواب دیا ملے گی اجرت، بلکہ اس سے بڑھ کر دوں گا، تمہیں اپنی قربت دے دوں گا. میں اجرت اور قربت کا فرق سمجھا. انہوں نے اجرت مانگی تھی، اس نے کہا اگر تم غالب آ جاؤ اور میری جان چھوٹ جائے اس سے اور اس کو شکست دے دو تو میں اجرت کیا، میں تمہیں قربت دے دوں گا، تمہیں اپنے مقربین میں شامل کر دوں گا. یہ اس سے مذاکرہ میدان میں آ گئے. قرآن مجید نے پھر کہا ہے کہ وہ پروفیشنل اسکلفل میجیشنز تھے، یعنی ایسے شعبدہ باز نہیں تھے جن کے پاس ویلیوز اور پرنسپلز اور مینرز اور آداب اور شرائط نہیں ہوتی. اس طرح کے لوگ نہیں تھے. اس لیے انہوں نے خوشامد میں نہیں کیا کہ آگے جادو. اس نے پہلے فرعون سے اپنی اجرت طے کی، اور وہ فرعون ہے تو ان کو اپنے اسکل پر اتنا ناز ہے کہ اس سے بھی اجرت طے کی مانگی. ایسے اس کے کہنے پر حکم کی تعمیل میں وہ نہیں کر رہے. اس نے کہا کہ اجرت نہیں، قربت دوں گا. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آئے. یہ بات تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے مگر یہ بھی بڑی ایک پر لطف ہے، ایمان افروز. دوسرا مذاکرہ ڈائلاگ موسیٰ علیہ السلام سے کیا. اب موسیٰ علیہ السلام کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے. اب عام طریقہ تو یہ ہے کہ وہ لے کے آئے ہیں اپنی رسیاں، ان کو سانپ بنانا ہے تو وہ سٹارٹ کر دیں اپنا شعبدہ، اپنا جادو شروع کر دیں. ایسا نہیں کیا. اب یہ بڑی خاص پہلی بات میں نے نکتہ سمجھایا کہ ایک عمل ہے بندہ اس میں اجرت کا طلبگار ہوتا ہے، اور بعض اوقات غالب آ جائے، یعنی ہم اگر غالب مطلب ہے کہ اس عمل میں صدق، سچائی، اخلاص، اس کی طاقت آ جائے اور کامیابی نصیب ہو جائے، وہ کامیابی نصیب ہو جائے تو وہ عمل باقی اعمال کے دائرے اور اس کے احاطے سے آگے نکل جاتا ہے، کراس کر جاتا ہے، اور باعث اجرت ہی نہیں بلکہ باعث قربت بن جاتا ہے. اس عمل کا اپ گریڈ ہو جاتا ہے یہ عمل. جب وہ ادھر آئے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تو موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا، اب وہ بالکل ایک نئی چیز ہے. انہوں نے آ کے اپنے جادو کا مظاہرہ نہیں کر دیا کہ رسیاں پھینک دیں اور جادو شروع کر دیں، مقابلہ نہیں. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، عرض کیا کہ پہلے آپ پھینکیں گے یا ہم پھینکیں. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا. یہ جو جملہ تھا یہ ادب کا جملہ تھے. کافر اور آئے فرعون کی طرف سے تھے، مومنین نہیں تھے. موسیٰ علیہ السلام اس وقت کے رسول ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے تو مقابلے کے لیے آئے ہیں، کافر ہیں اور مقابلے کے لیے آئے ہیں اور فرعون کی طرف سے آئے ہیں. مگر یہ ان کی پروفیشنلزم تھی اور ان کا اسکل تھا جس نے یہ مینرز ان کو سکھا دیے تھے. دو چیزیں اس میں نظر آتی ہیں مجھے. یہ ویسے کتابوں میں تفاسیر میں نہیں آئی، یہ جو میں بتا رہا ہوں مجھے اس کی ڈیپتھ میں دو اسباب میں سے کوئی ایک سبب نظر آتا ہے. یا یہ نظر آتا ہے کہ وہ اتنے پروفیشنل تھے اور اپنے اسکل میں، پروفیشن میں اتنے پرفیکٹ اور اتنے اونچے درجے کے تھے کہ ہر پروفیشن پھر اپنے مینرز دیتا ہے، ایٹیکیٹس دیتا ہے، اور اس ہر اسکل کے اندر ایک ایتھکس ہوتی ہیں. یا تو وہ پروفیشنل ایتھکس ان کے میجیشن ہونے کی وجہ سے جو پروفیشنل ایتھکس ہیں، یا تو اس کا مظاہرہ کیا تو تب بھی ادب تھا، یا تو پروفیشنل ایتھکس کی بنیاد پہ کہا کہ پہلے آپ پھینکیں گے. اور وہ الفاظ بھی بڑے عجیب ہیں کہ آپ پھینکیں گے یا ہم پہلے پھینکنے والوں میں ہو جائیں.
یہ ایک الگ بحث، اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو وہ پھر ایک الگ باب کھل جاتا ہے. یہ جو الفاظ ہیں یہ ایک الگ اس کی داستان ہے، اس میں نہیں جاتا. بس میں تھیم دے رہا ہوں، مین تھیم. پہلے آپ پھینکتے ہیں یا ہم پھینکیں. تو یا تو وہ پروفیشنلز جو ایتھکس ہیں اس کی وجہ سے انہوں نے ادب، یہ ان کا ادب، ایتھکس ادب کو کہتے ہیں. آپ بزنس کرتے ہیں، آپ بزنس کا ایک ادب ہوتا ہے. آپ لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں، بیہیویئر کا انٹریکشن کا ادب ہوتا ہے، چھوٹے بڑے کا ادب ہوتا ہے، ہر ایک کام کا. آپ ڈاکٹر ہیں، آپ لائر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ آفیسر ہیں، کسی فیلڈ میں آپ کے اپنے پروفیشن اور آپ کے اپنے جاب کے ایتھکس ہوتے ہیں. وہ ایتھکس ادب کو کہتے ہیں. یا تو اس وجہ سے بولے کہ پہلے آپ پھینکتے ہیں کہ ہم، کہ چلو موقع دیں ہم دوسرے کو. یا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے چہرے پر نور ایسا ہوگا، ان کی عظمت ایسی ہوگی، اللہ کے برگزیدہ رسول تھے، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کی بزرگی اور چہرے کا عالم اور ان کا روب اور دبدبہ ایسا تھا کہ اس کے پیش نظر کافر ہو کے بھی تعظیم کی تقریب، شخصیت کی تقریب. کافر ہو کے بھی شخصیت کی جو عظمت تھی دکھائی دے رہی تھی اپنے پرائے کو، اس کی تعظیم اور تکریم کی. تو اس تکریم میں بولے کہ حضرت پہلے آپ پھینکتے ہیں جو کچھ پھینکنا ہے یا ہم پھینکتے ہیں. اللہ ریزن وہ تھا پروفیشنل ایتھکس تھی، یا ریزن موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے مروب ہو کر ان کے اوپر ایک اثر ہوا. تاہم جو بھی ریزن تھا انہوں نے ادب کا مظاہرہ کیا. سبحان اللہ. اور یہ ادب کیا حالت کفر میں، ادب کیا حالت کفر میں. تو ہوا کیا؟ اب آگے کا واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ تم پھینکو. انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئے، یعنی سانپ دکھائی دینے لگے، لوگوں کی آنکھوں پر اثر ہو گیا، جادو ایسا ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا عصا تو وہ اژدہا بن گیا، وہ سب کو نکل گیا، ختم ہو گیا، شکست کھا گئے. اب یہ منظر جو اگلی بات ہے یہ فرعون نے بھی دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا اور رسیاں ساری جو سانپ نظر آ رہی تھی ان کو کھا گیا، جادو ختم ہو گیا. یہ فرعون نے بھی دیکھا، فرعون کے منسٹرز نے بھی دیکھا، فرعون کے ایڈوائزرز نے بھی دیکھا، اس کی جو سینئرز کی کونسل تھی، جو مشیر تھے، سارے وہ بھی دیکھنے والے، جتنے تماشائی فرعون نے بلائے ہوئے تھے ان سب نے دیکھا. اور آف کورس ان میجیشنز نے، جادوگروں نے بھی دیکھا، سب کے سامنے ہوا. ان ساروں میں سے جو فرعون کے جتنے بڑے نمائندگان بیٹھے تھے، ایک شخص ایمان نہیں لایا دیکھ کر. جادوگر سارے ایمان لے آئے، مومن جادوگر سارے ایمان لے آئے. سبحان اللہ. منظر دیکھا سب نے مگر یہ سب ایمان لے آئے. یہ کیوں لے آئے؟ اللہ پاک نے انہیں اس ادب کا صلہ عطا کیا. اللہ سبحان اللہ. وہ جو ادب کیا تھا حالت کفر میں، اس ادب کا صلہ عطا کیا کہ ان کو ایمان دیا. سبحان سبحان. کیوں دیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. کیوں دیا وہ صلہ؟ اس لیے کہ اللہ پاک کو معلوم تھا کہ یہ تو میدان میں آئے تھے اجرت کی کنڈیشن طے کر کے، اور کہا تھا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمیں اجرت کیا دو گے؟ سبحان. اس نے کہا تھا اجرت کیا، قربت دوں گا. تو چونکہ یہ تو اجرت لینی تھی سکسیسفل ہونے پر، اب وہ شکست کھا گئے. تو اللہ پاک نے دیکھا کہ اب ادھر سے تو اجرت ملنی نہیں ہے، نہ اجرت ملی نہ قربت ملی، ادھر سے تو ملنی نہیں، کہ ڈیفیٹ ہو گئے، شکست کھا گئے. تو ایسا نہ ہو کہ وہ ادب کیا ہوا رائے گا نہ چاہے. تو وہ جو ادب کیا تھا میرے پیغمبر کا، اس کی اجرت میں دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ پاک نے یعنی حالت کفر میں جو میرے رسول کا ادب کیا تھا کافر ہو کر بھی، کہ ان سے اتنا پوچھا تھا کہ پہلے آپ پھینکتے ہیں یا ہم پھینکتے، اتنے ادب کو بھی رائے گاہ نہیں جانے دیا. اللہ پاک نے اس ادب کے صلے میں ان کو ایمان عطا کر دیا. اللہ. اور ایمان قربت کا باعث ہوتا ہے. ایمان قربت کا باعث. اور پھر صرف قربت جو ملی، اتنی اس میں استقامت دی کہ پھر فرعون نے ان کو للکارا اور کہا کہ
تم میری اجازت سے پہلے ہی اس کو، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ پر جو موسیٰ کا رب ہے، ہمارا رب ہے، اس پر ایمان۔ اس نے کہا میری اجازت کے بغیر میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، گلے کاٹ دوں گا، مار دوں گا۔ انہوں نے کہا تو کاٹ دے، سر بھی کاٹ، ہاتھ بھی کاٹ گئے، ہمیں جو ملنا تھا مل گئے، لہذا تو مار دے، لٹکا دے، پھانسی دے، قتل کر دے، اب ہم اللہ سے ملنے والے ہیں، پلٹ کے تمہاری طرف آنے والے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں ان کا پورا تذکرہ ہے۔ اب یہ بات میں تو کہنے والا تو اور تھا، بات تو میں نے نماز اور درود پاک کی آپ کو کہ اللہ سے کس طرح ملیں اور آقا علیہ السلام کے قریب کس طرح ہوں، قربت کی بات کرنی تھی تو یہ خیال آ گیا تو میں نے آپ کو سنا دی۔ اب جو اس میں توجہ طلب چیز ہے وہ یہ کہ ان کو اتنی بڑی استقامت اس میں ملی، ان کو اس ادب کو رائے گاہ نہیں جانے دیا اللہ پاک نے، جو حالت کفر میں بھی کیا تھا انہوں نے۔ تو عمل جو ہوتا ہے، عمل وہ اجرت لاتا ہے، عمل اجرت لاتا ہے، اور عمل میں اگر ادب شامل ہو جائے تو ادب قربت لاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ہے اصل بات، سبحان اللہ۔ عمل اجرت لاتا ہے، اور اگر اس میں ادب شامل ہو جائے تو ادب قربت لاتا ہے۔ سبحان حکم کی تعمیل کرنا اس کو عمل کہتے ہیں۔ کیا؟ حکم کی تعمیل کرنا اس کو عمل کہتے ہیں، اور اس تعمیل میں عمدگی اور خوبصورتی لانا اس کو ادب کہتے ہیں۔ سبحان حکم کی تعمیل کرنا عمل، اور اس تعمیل میں عمل میں عمدگی، خوبصورتی، طہارت، نظافت، صفائی، کوئی گرد و غبار نہ ہو، کوئی میل نہ ہو، کوئی نیت میں خرابی نہ ہو، ہر چیز سے بے نیاز ہو، ہر چیز سے بے نیاز ہو، اور اس کو جتنی عمدہ اور خوبصورت بنا دے عمل کو، یہ جو سلیقہ ہے عمدگی لانے کا، اس کو ادب کہتے ہیں۔ سبحان سبحان عمدگی اور خوبصورتی لانے کا سلیقہ، اس کو ادب کہتے ہیں۔ سبحان ادب اللہ کی ذات کے ساتھ ہو تو اللہ سے قربت دیتا ہے، اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ ہو تو وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے قربت دیتا ہے، مخلوق کے ساتھ ہو تو مخلوق کے دلوں کے ساتھ قربت دیتا ہے۔ جس کے ساتھ آپ خوبصورتی اور عمدگی سے ملتے ہیں تو ان کے دلوں میں آپ کی جگہ پیدا کرتا ہے، یہ دلوں میں قربت دیتا ہے۔ یعنی ادب حسن سلیقہ کا نام۔ کیا؟ حسن سلیقہ، سلیقہ میں عمدگی اور خوبصورتی لانا، یہ ادب ہے۔ تو وہ ادب جس کے ساتھ ملحوظ کیا جائے اسی کے ساتھ قربت ملتی ہے۔ سبحان تو نماز اللہ کے ساتھ، اعمال تو اور بھی بہت ہیں مگر سارے احکام ایسے ہیں، سارے احکام جو اللہ کے حکم ہیں۔ سبحان کیا؟ تمام احکام وہ اللہ کے احکام ہیں، کمانڈز ہیں۔ نماز ایک ایسا حکم ہے احکام میں سے جو خالی حکم نہیں، یہ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کا گفٹ ہے۔ جو معراج کی رات اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو روانہ کرتے ہوئے امت کے لیے ادا کیا، اللہ نے تحفہ دیا ہے، اللہ نے تحفہ دیا ہے۔ تو کسی کے تحفے کی ناقدری کرنا، یہ اس تحفہ دینے والے کی ناقدری ہے۔ اس نے اس مقام پر اپنے محبوب کو امت کے لیے تحفہ دیا ہے۔ تو نماز ایک ایسا فریضہ ہے صرف جو زمین پہ فرض نہیں ہوا، جو فوق عرش فرض ہوا ہے، اللہ، کعبہ قوسین سے اوپر وہاں فرض ہوا ہے نماز۔ باقی سارے احکام زمین پہ فرض ہوئے ہیں، مدینہ پاک کی سرزمین۔ آپ بات کو سمجھیں، سارے احکام جبرائیل لے کے اترے ہیں اور زمین پر فرض ہوئے ہیں۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے
کہ اس کو جبرائیل لے کے نہیں اترے، جبرائیل امین لے کے نہیں اترے اور نہ زمین پہ اتار کے فرض کیا. اسے آقا علیہ السلام کو قاب قوسین کے مقام پر اللہ پاک نے تحفہ دیا ہے. سبحان سبحان. تو چونکہ معراج کی رات تحفہ ملا ہے، اس لیے نماز کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ مومن کی معراج ہے. تو اس نماز کے اندر معراج رکھی گئی، نماز کے اندر معراج رکھی گئی. تو نماز اللہ کی قربت کا دروازہ کھولتی ہے. لہذا یہ نصیحت ہے اس میں کبھی کمی کوتاہی نہ کیا کریں. کچھ ہو جائے، کچھ ہو جائے. یہ فوق العرش معراج کی رات اللہ کا عطا کیا ہوا تحفہ ہے. لہذا بستر پہ کبھی نہ جائیں جب تک اس دن کی پوری 5 نمازوں کا حساب ادا نہ کریں. یہ شب معراج کا تحفہ ہے، اس تحفے کی ناقدری کبھی نہ کریں زندگی میں. یہ ایمان کی حفاظت کرے گی، اللہ کے ساتھ تعلق کا ادب سکھائے گی اور اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑے رکھے گی. بندگی کا ادب ہے. اس طرح درود پاک جو درود و سلام ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قربت دیتا ہے اور تعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق میں پختگی دیتا ہے. وہ تعلق کا ادب ہے. اس کے لیے 2 باتیں ذہن میں رکھ لیں، آخری بات ختم کرتا ہوں. اعمال کی دنیا میں درود و سلام، آقا علیہ السلام پر درود بھیجنا ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی کوئی مثال اعمال کی دنیا میں نہیں ہے. جیسے نماز کی خصوصیت بیان کی نا کہ ہر حکم زمین پر اتر کے فرض ہوا سوائے نماز کے، کہ نماز فوق عرش اللہ نے تحفہ دیا. ایک امتیاز درود پاک کا ہے اور وہ یہ کہ ہر حکم، ہر عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اوامر، نواہی، جتنے وہ سارے اللہ کے حکم ہیں. وہ سارے اللہ کے حکم ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کا حکم ہے. کوئی ایک عمل بھی جو فرائض شریعت میں ہے اور واجبات شریعت میں ہے اللہ کی خود سنت نہیں ہے. وہ کرنے کو کہتا ہے، خود نہیں کرتا. نماز پڑھنے کو حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا. وہ تمام احکام کا مطلب ہے وہ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ کرو، خود نہیں کرتا. درود حضور علیہ السلام پہ بھیجنا یہ اللہ کی اپنی سنت ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ خود کرتا ہے. یہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت خود بجا لاتا ہے. کوئی اعمال کی دنیا میں کوئی عمل اس خصوصیت میں درود و سلام کے برابر نہیں ہے. اعمال کی پوری دنیا میں کوئی عمل اس خصوصیت میں درود کا کے برابر کہ یہ اللہ کی سنت ہے. تمام اعمال اللہ کے حکم ہیں اور درود اللہ کی سنت. اس وجہ سے تمام اعمال اللہ چاہے قبول کرے، چاہے قبول نہ کرے. اللہ مالک ہے، چاہے تو عمل کو قبول فرمائے، چاہے تو رد کر دے. اس کا اپنا کرم ہے، اس کا اپنا کرم ہے. مگر ہر عمل ظنی القبول ہے، ظنی القبول. اس کا قبول ہونا ظنی ہے، پروبیبل ہے، انڈیفینٹ ہے، انسرٹن ہے. وہ قبول کرے یا نہ کرے وہ مالک ہے. مگر درود و سلام آقا علیہ السلام پر قطعی القبول، یہ قطعی القبول. اس کی قبولیت جو ہے اس میں پروبیبلٹی ہے ہی نہیں. یہ قطعی طور پہ سرٹنلی، شورلی قبول ہے.
یہ ڈیفینیٹ ہے اس کی قبولیت. سبحان صلی اللہ. اب اس کے بہت سارے پہلو ہیں تو میں ختم کر رہا ہوں بات کو. آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ یہ قطعی القبول کیسے ہے؟ ہر عمل ظنی القبول ہے، یہ قطعی القبول کیسے ہے؟ کیسے؟ وہ درود پاک پہ غور کریں، ہے کیا؟ آپ کہتے ہیں اے اللہ تو ہمارے حبیب پر، اپنے نبی پر، اپنے محبوب پر درود بھیج. سبحان اللہم صلی علی سیدنا. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ تو بھیج. اپنی طرف سے آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، آپ پورے درود پاک کے صیغے میں امپورٹنٹ چیز ہے، صیغہ متکلم نہیں ہے. یعنی میں بھیجتا ہوں درود، یہ صیغہ نہیں ہے، صیغہ تکلم نہیں ہے. میں سلام بھیجتا ہوں، یہ درود پاک کے پورے کلام میں نہیں ہے. یہ ہم درود بھیجتے ہیں، یہ ہم سلام بھیجتے ہیں، یہ کلمہ نہیں ہے. تو رد اور قبول کا مسئلہ تو تب پیدا ہوتا ہے جو چیز مخلوق کی طرف سے جاتی ہے. جو ہم کریں تو پھر مالک ہے قبول ہو یا نہ ہو، تو وہ ہماری طرف سے تو اس میں جا ہی کچھ نہیں رہا. یعنی پورے صیغہ درود میں ہم تو کسی ایک جگہ یہ کلمہ ہی نہیں ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں اپنے نبی پر اور میں سلام پڑھتا ہوں، یہ الفاظ نہیں ہے. اللہ اے اللہ تو بھیج اپنے نبی پر اور ان کی آل پر، تو درود بھیج اور تو برکتیں بھیج اور تو سلامتی بھیج. اللہم صلی وسلم وبارک. تو ہی سلام بھیج، تو ہی درود بھیج، تو ہی برکت بھیج، تو ہی رحمت بھیج. سارا کچھ جو بھی بھیجنا ہے بندہ اللہ سے عرض کرتا ہے تو بھیج. بس درود پاک میں اس کے سوا اور کوئی شے نہیں. تو قطعی القبول اس لیے ہے، وہ جواب دیتا ہے بندے تمہاری بات قبول ہے، میں پہلے ہی ہر وقت بھیجتا ہوں، میں بھیجتا رہتا ہوں. واہ واہ سبحان. تو یہ رد ہو نہیں سکتا، یہ امپاسبل ہے کہ یہ ریجیکٹیبل نہیں ہے، یہ رد نہیں ہو سکتا. چونکہ اس نے عرض کیا کہ تو درود بھیج، اس نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور سارے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں. تو چونکہ ہر وقت وہ درود بھیجتے ہیں تو ہم درخواست کر کے وہ بھیجنے والوں میں اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں. تو اللہ تو بھیجتا رہتا ہے، اس لیے یہ درخواست رد نہیں ہوتی، یہ قطعی القبول، یہ کبھی رد نہیں ہوتی. بلکہ اس کی خوبی یہ ہے کہ جس عبادت کے ساتھ یہ شامل ہو جائے، درود چونکہ قطعی اس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے، اس میں قبول کوئی چانس آف ریجیکشن نہیں ہے. درود کے ریجیکشن کا کوئی چانس نہیں، اس نے قبول ہونا ہی ہونا ہے. باقی دعا اور عبادات جو ہیں وہ چانس ہے، قبول بھی ہو سکتی ہیں اور نا قبول بھی. سو جس دعا اور عبادت میں آگے پیچھے یا درمیان میں درود کو شامل کر لیا جائے ان کے بھی قبول ہونے کا چانس یقینی ہے. کیونکہ پھر وہ ایسا نہیں کرتا کہ آپ ڈش میں ساری چیزیں رکھ دیں، ایک ایسی چیز بھی ہو جس نے ہر صورت قبول ہونا ہے تو وہ ایک اٹھا لے اور اس کی باقی چیزوں کو چھوڑ دے، پھر اس کے صدقے باقی عبادتیں بھی قبول ہو جائیں. تو یہ قبولیت بھی دیتا ہے. اس لیے دوسری نصیحت یہ ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھا کریں. نماز کبھی چھوڑا نہ کریں، اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کے ساتھ قربت دیتا ہے. درود پاک کثرت سے پڑھا کریں کہ یہ کبھی رد نہیں ہوتا. اور جس چیز کا وسیلہ درود بن جائے گا وہ چیزیں بھی قبول ہو جائیں گی. اس کو کثرت سے پڑھا کریں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی قربت دیتا ہے اور برکات لاتا ہے اور انعامات لاتا ہے.